نیٹ فلکس 3 منٹ میں اسٹریمنگ سروس پر موجود تمام مواد ڈاؤن لوڈ کرنا کیسے ممکن ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نیٹ فلکس پر موجود تمام مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کرنے کے لیے اپنے کمپیوٹر پر کافی جگہ ہے۔ آپ کے خیال میں اس میں کتنی دیر لگے گی؟ سنگاپور میں، جہاں گھریلو صارفین کے لیے دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ کنکشن دستیاب ہے، کسی صارف کو نیٹ فلکس کے سارے مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں 4 سال، 4 ماہ اور 24 دن لگیں گے، جو کہ 3600 ٹیرا بائٹس یعنی ٹی بی کے قریب ہوگا۔ برازیل کے محقق اور ڈاکٹر ڈینیل فرنانڈس ماسیڈو کہتے ہیں کہ برازیل جیسے ملک میں جہاں انٹرنیٹ کنکشن ذرا سادہ ہے، وہاں آپ کو 14 سال، 9 ماہ اور 18 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر انجینئر لوڈیا گالڈینو کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو یہ کام صرف 30 منٹ میں ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کالج لندن UCL کے محققین کے گروپ نے، جس میں گالڈینو بھی شامل ہیں، انٹرنیٹ پر تیز رفتار ڈیٹا کی منتقلی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے ایک تجربے کے دوران 178 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا منتقل کیا، جو کہ جاپان کے 150 TBPS کے ریکارڈ سے 20% زیادہ ہے۔ یہ ان کی اپنے ملک برازیل کے گھریلو کنکشن کی اوسطن رفتار سے 26 لاکھ گنا زیادہ ہے، جو کہ 67.8 میگا بائٹس فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں گھریلو انٹرنیٹ کی رفتار میں بہتری آئی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے انتہائی تیز رفتار کنکشنز ابھی عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اور اگرچہ سیل فون کی 5G ٹیکنالوجی ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ رفتار اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ ریکارڈ کس طرح بنا؟ BBC برازیل کو انٹرویو دیتے ہوئے گالڈینو نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر معلومات فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے روشنی کی دھڑکنوں سے منتقل کی جاتی ہے۔ روشنی کی مختلف فریکوینسیز ٹرانسمیشن کے دوران طاقت کم پڑ جاتی، جسے جنریشن لاس کہتے ہیں، جس کے لیے آپٹیکل ایمپلیفائرز درکار ہوتے ہیں، جنہیں کیبل لائنوں میں 40 سے 100 کلومیٹر کے وقفوں میں انسٹال کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ عالمی فائبر آپٹک انفراسٹرکچر انٹرنیٹ پر 95% سے زیادہ ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ گزشتہ 15 برسوں میں ٹریفک میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ گالڈینو کہتے ہیں کہ اس کام کو سمجھنے میں آسانی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک شاہراہ ہے جس کے مختلف لینز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کسی فریکوینسی چینل کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو معلومات منتقل کرتی ہے اس کی معلومات کاریں ہیں جو ہر بینڈ میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنی تحقیق میں لوگارتھم تیار کیے جنہوں نے ہمیں ہر ایک میں ان کاروں کی زیادہ سے زیادہ فرضی رفتار تک پہنچنے کی اجازت دی، اور ہم نے مختلف ریپٹر ٹیکنالوجی بنائی جس کی وجہ سے ہم سڑک پر لینز کی تعداد کو دگنا کر سکے۔ اس طرح ہم 178 TBPS کا ریکارڈ بنا سکے۔ انٹرنیٹ کے دل میں گالڈینو کے کام کی اطلاق انٹرنیٹ کے مرکزی ڈھانچے پر ہوتا ہے، جہاں زیادہ تر ڈیٹا پہنچتا ہے، لہٰذا قلیل مدت کے لیے وہ گھریلو یا موبائل اپلیکیشن نہیں بنا پائیں گے، لیکن یہ دنیا کی تکنیکی ترقی کے لیے اہم ہے۔ برازیل کے انجینئر کہتے ہیں کہ بیک وقت ہر جگہ موجود رہنے والا اعلیٰ صلاحیت کا حامل براڈ بینڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بقول ان کے ہم ایک ڈیجیٹل معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس کی تیار کردہ ٹیکنالوجی کا اثر 5G انٹرنیٹ پر بھی پڑ سکتا ہے، جسے عالمی سطح پر قبول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5G موبائل نیٹ ورکس عالمی فائبر آپٹک کیبل انفراسٹرکچر کو نمایاں طور پر متاثر کریں گے، کیونکہ ان کی کارکردگی کے اہداف بنیادی طور پر ان بڑی مقدار میں دستیابی پر منحصر ہیں۔ لہٰذا فائبر آپٹک نیٹ ورکس میں تیز تر ٹرانسمیشن سپیڈ 5G نیٹ ورکس کے لیے ضروری ہے، جو ایپلیکیشن استعمال کرتی ہیں جن میں بڑی مقدار میں ڈیٹا استعمال ہوتا ہے۔